الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع طلاق ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے آپس میں اچھے تعلقات، یہ شریعت کو مطلوب ہیں، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے، ازدواجی زندگی اچھی ہوگی، تو اس کا خاندان اور معاشرے کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مردوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ غور فرمائیے، اس آیت مقدسہ میں شوہروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اگر ان کی کوئی چیز ناپسند ہو، یعنی ان کا عادت، ان کی اخلاق، ان کی شکل و صورت، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک ارشاد فرمایا پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عادات یا بعض چیزیں ناپسند ہوتی ہیں، تو قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حتی الامکان، حتی الوسع اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم ناپسند کر کے اس تعلق اور رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز میں بہت بھلائی اور خیر عطا فرما دے۔ میاں بیوی کا تعلق ایسا تعلق ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کی مثال اس طرح ارشاد فرمائی، مردوں سے ارشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں کا لباس ہو، اور عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم مردوں کا لباس ہو۔ تو میاں بیوی کے تعلق کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے تعلق کو لباس سے تشبیہ دینا یہ اس طرح ہے کہ جس طرح لباس انسان کو زینت دیتا ہے، تو یہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے۔ مرد عورت کے لیے زینت ہے، عورت مرد کے لیے زینت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد میں آپس میں شریک ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میاں بیوی کے باہمی رشتے کی اہمیت کے اوپر بہت زور دیتی ہے، اور ہمیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں۔ جہاں قرآن پاک میں اس رشتے کو برقرار رکھنے کی بہت تاکید کی گئی اور اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی، وہاں احادیث پاک میں بھی طلاق کے آپشن کو، طلاق کے اختیار کو اختیار کرنے کی احادیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے۔ چنانچہ دار قطنی میں اور ابو داود میں
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ امام احمد جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، اور سب سے زیادہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ ان میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے عورت اور مرد میں جدائی ڈال دی، اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو ہے۔ تو دیکھیے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی میں کتنا خوش ہوتا ہے کہ دیگر شیاطین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ فتنے میں مبتلا کر دیا، لیکن جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے، جو شیطان طلاق دلوا دیتا ہے، شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے کہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن ہے یہ حلال کام۔ اور جو عورت بلا وجہ شرعی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور یہ بھی ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے، مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے کہ انتہائی ناگزیر حالات جب ہو جائیں تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طلاق کے اختیار کو استعمال کرے۔ اور اسی طرح اگر عورت اذیت پہنچا رہی ہے یا عورت جو ہے وہ کسی شرعی وجہ سے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دو، اور اگر طلاق کا آپشن ہی نہ ہوتا تو دونوں مجبوری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، اور معاشرے میں جو انتشار پھیلتا طلاق نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے جو نقصانات ہوتے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو شریعت مطہرہ نے جہاں ہمیں نکاح کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہاں جب ضرورت ہو، حاجت ہو، وہاں طلاق کا اختیار دے کر یہ بھی ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر واجب ہو چکا ہے تو ہم فوری طور پر طلاق کے آپشن کو اختیار کریں۔ یا عورت یہ دیکھتی ہے کہ کوئی وجہ شرعی پائی جا رہی ہے اور اس کا مرد کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، اب اگر طلاق کا آپشن ہی نہ ہوتا تو وہ ساری زندگی کڑتی رہتی، سڑتی رہتی، اور گھر میں جو ٹینشن ہوتی، معاشرے میں جو ٹینشن ہوتی، اس کا ادراک ہر باعقل شخص کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم طلاق کے متعلق پڑھیں گے، سنیں گے کہ طلاق کی تعریف کیا ہے، طلاق کا آپشن کب استعمال کیا جائے، کب دینا جائز ہے، کب دینا مستحب ہے، کب دینا واجب ہے، اور طلاق کی اقسام کیا ہیں، کس طرح طلاق دینی چاہیے، شرعی طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے اور غیر شرعی کیا ہے، اور طلاق کن الفاظ سے دی جائے گی اور کن الفاظ سے نہیں دی جائے گی، اور کن الفاظ سے طلاق دیں گے تو رجوع ہو سکے گا اور کن الفاظ سے طلاق دیں گے تو رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مسائل ہم پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میاں بیوی کے درمیان
جو نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو مخصوص الفاظ کے ذریعے اٹھا دینا، ختم کر دینا، اس کو طلاق بولتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا، اس رشتے کو کچھ مخصوص الفاظ کے ذریعے اٹھا دینا، اس کا نام طلاق ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کی ہمیں شرعی حیثیت معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق دینا کب جائز ہے اور کب مستحب ہے، کب واجب ہے۔ تو سب سے پہلے طلاق دینا اگر وجہ شرعی ہے، طلاق کی شرعی حیثیت پہلا جو نقطہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی وجہ شرعی پائی جا رہی ہے تو اس صورت میں طلاق دینا جائز ہے، اور اگر کوئی وجہ شرعی نہیں ہے طلاق دینے کی، اس صورت میں طلاق دینا سخت ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی ابو داؤد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ تو اب اگر طلاق دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور بلا وجہ کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے تو اس کا یہ طلاق دینا شریعت سخت ناپسند کرتی ہے، اور اس صورت میں طلاق دینا ممنوع ہے۔ اور اگر کوئی وجہ شرعی ہے تو شریعت نے یہ آپشن رکھا ہے، اس صورت میں طلاق دینا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات طلاق دینا مستحب ہوتا ہے، یعنی کہ اس صورت میں طلاق دے دی جائے تو بہتر ہے، مستحب ہے۔ دینا مرد کے اوپر لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر طلاق دے دے گا تو اس صورت میں دینا مستحب ہوگا۔ یہ صورت یہ ہے کہ عورت اگر موذی ہے، موذی سے مراد یہ ہے کہ ایذا پہنچانے والی ہے، شوہر کو ایذا پہنچاتی ہے، شوہر کے گھر والوں کو ایذا پہنچاتی ہے، یا دیگر محلے والوں اور رشتہ داروں کو ایذا پہنچاتی ہے اور شوہر کے لیے یہ بدنامی کا ذریعہ ہے، تو اس صورت میں ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب ہے۔ اگر عورت خود شوہر کو یا اس کے رشتہ داروں کو ایذا پہنچانے والی ہے تو طلاق دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت فاسقہ اور فاجرہ ہے، آوارہ گھومتی پھرتی ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق دینا مستحب ہے۔ اور فقہا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عورت بے نمازی ہے، عورت بے نمازی ہے اور علل اعلان نماز ترک کرتی ہے تو یہ عورت بھی فاسقہ ہے، اس کو بھی طلاق دینا مستحب ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمے باقی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا میں میری پیشی ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ یعنی بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میری گردن پر ہو، میرے ذمے باقی ہو، اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ اس کا مہر والا قرض میرے اوپر موجود ہے، یہ مجھے پسند ہے کہ اس کا قرض میری گردن پر ہو اور اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، یہ مجھے پسند ہو، بنسبت اس کے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ جو بے نمازی ہو اس کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ تو اگر عورت بے نمازی ہے تو اس صورت میں اس کو طلاق دینا مستحب ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھے، عورت کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرے، سمجھائے، اور سمجھانے بجھانے کے بعد اگر وہ یہ نہیں کرتی تو اس صورت میں اگر یہ طلاق دے دے گا تو طلاق دینا مستحب ہوگا، لیکن اس صورت میں طلاق دینا واجب نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ طلاق کی جو شرعی حیثیت ہے واجب، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے اوپر طلاق دینا واجب ہو چکا ہوتا ہے، اب اگر طلاق نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے اگر مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق ادا کرنے کے اوپر، ازدواجی حقوق ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کو طلاق دینا واجب ہے۔ اور اگر وہ ہے تو صحیح لیکن جادو کی وجہ سے
ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے اوپر قادر نہیں ہے، اور اس جادو کا کوئی ازالہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ رہنا عورت کے لیے ایذا کا باعث ہو رہا ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی، اور اگر اس صورت میں مرد طلاق نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ یہ عورت کے لیے ایذا کا باعث ہے، تو لہٰذا اس صورت میں مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے دے، جبکہ عورت ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو۔ اگر عورت ساتھ رہنا چاہتی ہے اس صورت میں بھی تو اس صورت میں واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ طلاق کی شرعی حیثیت تین طرح کی ہم نے پڑھی ہے کہ مباح، وجہ شرعی ہو تو مباح ہے، اور اگر کوئی وجہ شرعی نہیں ہے طلاق دینے کی تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور دوسری صورت طلاق کی مستحب ہے، عورت موذی ہو، فاسقہ ہو، بے نمازی ہو، اس صورت میں طلاق دینا مستحب ہے، اور تیسری یہ واجب کی صورت پڑی ہے۔ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں اگر یہ صورتیں پائی جا رہی ہیں اور اس صورت میں مرد عورت کو طلاق نہیں دے رہا تو مرد گناہگار ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس صورت میں عورت کو طلاق دے دے۔ تو یہ طلاق کی یہ اس طرح ہم نے تین حیثیتیں پڑھی ہیں، مباح، مستحب اور واجب۔ اب جو بھی نکاح والے ہیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، اب اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش ہو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو وہ غور کر لیں کہ ان کے لیے طلاق دینے کی کون سی صورت ہے۔ وجہ شرعی ہے تو مباح ہے، جائز ہے، اور اگر بلا وجہ شرعی دے رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور بعض مستحب صورتیں ہیں اور بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہر شخص غور کر لے کہ اب اس کے اوپر کون سی صورت، جب وہ طلاق دینا چاہے گا تو اس کے اوپر کون سی صورت آ رہی ہوگی، واجب کی، مستحب کی یا مباح کی۔ طلاق کی اقسام، طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ جو طلاق شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو، یہ تین قسمیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلی قسم ہے احسن، اور دوسری ہے حسن، اور تیسری ہے بدع۔ طلاق احسن یعنی طلاق دینے کا عمدہ طریقہ، اچھا طریقہ جو شریعت کو پسند ہے، اور طلاق حسن یہ بھی اچھا طریقہ ہے لیکن یہ زیادہ عمدہ ہے، اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ اس طریقے کی بنسبت کم عمدہ ہے۔ یہ بھی اچھا ہی ہے لیکن اس کی بنسبت یہ کم اچھا ہے۔ اور بدعت کہ اس صورت میں یہ جو تیسری صورت ہے یہ طلاق بدعت، اس صورت میں طلاق دینا اگر اس طریقے سے جو بیان کی جائیں گی طلاق بدعت کی صورتیں، تو اگر ان صورتوں میں طلاق دی گئی تو ان صورتوں میں طلاق دینا گناہ ہے۔ طلاق احسن، طلاق دینے کا اچھا طریقہ کیا ہے جس کو شریعت مطہرہ پسند کرتی ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب ضرورت ہو، ضرورت بھی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھی صورت کیا ہے کہ میں طلاق دوں، میری شرعی گرفت نہ ہو، اچھے طریقے سے طلاق دوں، اور اس کا ازالہ بھی اگر میں کرنا چاہوں تو اچھے طریقے سے ہو سکے، تو وہ طریقہ ہے احسن۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں، عورت کے پاکی کے ایام میں جب عورت سے اس نے قربت نہ کی ہو، اس میں صرف ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق دے، اور پھر ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے۔ اب جب ایک طلاق دے گا تو طلاق دیتے ہی اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ جب اس کی عدت گزر جائے گی تو یہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب یہ احسن کس اعتبار سے ہے، اچھا کس اعتبار سے، اس میں اچھائی کیا ہے؟ اس میں اچھائی یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے مرد کو پوری زندگی میں، اس نے جب عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کو 3 طلاقوں کا اختیار دیا ہے، 3 آپشن دیے ہیں، 3 اختیارات دیے ہیں طلاق دینے کے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے ان تینوں اختیارات کو ایک ساتھ نہیں استعمال کر دیں، بلکہ اگر ضرورت ہے تو ضرورت ایک سے پوری ہو جائے گی، لہذا ایک طلاق دیں۔ تو یہ طلاق کا عدد ایک ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور وقت کون سا ہو؟ پاکی کا وقت ہو، اور شرط یہ ہے کہ اس میں قربت بھی نہ ہوئی ہو۔
اب ایک طلاق دے گا اور اس کے بعد رجوع اگر یہ نہیں کرنا چاہتا تو رجوع نہیں کرے، عدت گزر جائے گی تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور اگر عدت گزرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے، اس کو ندامت ہو گئی کہ اس نے صحیح کام نہیں کیا، یا بیوی کو سمجھانا چاہتا تھا، اب بیوی سمجھ گئی، اب دونوں نادم ہیں کہ اس نے طلاق دے دی ہے، شوہر نادم ہو رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا ازالہ کر لوں، تو اس کا ازالہ آسان ہے کہ عدت کے اندر اندر، طلاق دینے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی، عدت کے اندر اندر عورت سے رجوع کر لے، یہ بول لے کہ میں نے تمہیں نکاح میں واپس لیا، تو جو نکاح پہلے سے قائم تھا وہی نکاح بدستور دوبارہ جڑ جائے گا، دوبارہ قائم ہو جائے گا، اور یہ دونوں بدستور میاں بیوی ہو جائیں گے۔ اور اگر عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا ہے اور عدت گزر گئی، تو اس کا ازالہ بھی بہت آسان ہے کہ اب اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی میں دوبارہ جڑ جائیں تو اس صورت میں دوبارہ نکاح کر لیں، دوبارہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔ لیکن اس نکاح کے بعد ان کو، شوہر کو، 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا پوری زندگی میں۔ اسی طرح اگر اس نے رجوع کر لیا پہلی والی صورت میں، تو اس صورت میں بھی اس کو اب زندگی میں 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہ گیا۔ یہ آسان اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ازالہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہے اور اس میں ندامت بھی کم ہے، اور اگر میاں بیوی دوبارہ اپنی ازدواجی زندگی کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے بحال ہو سکتی ہے۔ یہ طلاق آسان ہے، اور جب بھی خدا نہ خواستہ طلاق کا آپشن اختیار کرنا پڑے تو صرف یہی والا آپشن اختیار کریں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو ہرگز ایک سے زیادہ طلاقوں کا نہ سوچیں، تو پاکی کے ایام میں صرف 1 طلاق دے دیں، بس اس کے بعد چھوڑ دیں۔ اگر ہم رجوع نہیں کرنا چاہتے تو عدت ختم ہونے کے بعد نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو عدت سے پہلے پہلے آپ یہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ طلاق حسن یہ طلاق کی دوسری قسم ہے، اور یہ بھی اچھا طریقہ ہے، شریعت نے اس کو اچھا کہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ تھوڑی اس میں عمدگی کم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے، اس کے ساتھ بھی شرط وہی ہے کہ جس میں عورت سے قربت نہ ہوئی ہو، ان دنوں میں پاکی کے دن ہوں اور قربت نہ ہوئی ہو تو 1 طلاق دے دے۔ پھر جب 1 طلاق دے دے تو اس کے بعد ناپاکی کے ایام آئیں گے، باری کے ایام آئیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ جب باری کے دن گزر جائیں گے تو پھر پاکی کے ایام آئیں گے، ان پاکی کے ایام میں پھر دوسری طلاق دے دے۔ پھر جو ہے وہ باری کے دن آئیں گے، ایام مخصوصہ جن کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکی کے ایام آئیں گے تو ان میں تیسری طلاق دے دے۔ اس کے بعد جب باری کے ایام آئیں گے، ایام مخصوصہ وہ گزر جائیں گے تو عورت اس کے نکاح سے مکمل طور پر باہر ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ تیسری طلاق جو تیسرے پاکی کے ایام میں دینی ہے، اس سے پہلے پہلی طلاق میں، دوسری طلاق میں جو ہے وہ اگر رجوع کرنا چاہیں گے تو رجوع کا آپشن اس میں بھی ہوگا، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو تیسری طلاق دیں، پاکی کے ایام میں دیں جس میں قربت نہ ہوئی ہو۔ اور یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن سے قربت ہو چکی ہو، اور جس عورت سے قربت نہ ہوئی ہو اس کو جب 1 طلاق دے دے گا تو وہ 1 طلاق ہی سے نکاح بالکل کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب اگر عورت ایسی ہے کہ جن کے ایام جن کو نہیں آتے ہیں، جیسے نابالغہ ہے یا حمل والی عورت ہے، یا ایسی عورت ہے کہ جو ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ جس عمر میں جو مخصوص ایام ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں، ان کو اگر سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینے، یعنی کہ فرض کیا ابھی اس نے طلاق دی تو 1 مہینے بعد دوبارہ طلاق دے، پھر 1 مہینے کے بعد وقفہ کرے، پھر تیسری طلاق دے۔ یہ ان میں سنت طلاق 3 طرح اس طرح دینا ہوگا۔ تو اب اگر طلاق حسن
اگر عورت سے قربت ہو چکی ہے اور اس کو 3 طلاقیں سنت کے مطابق دینا چاہتا ہے تو پاکی کے ایام میں جب قربت نہ ہوئی ہو، جن دنوں میں پاکی کے ایام میں، اس میں 1 طلاق دے، پھر جب وہی ایام ہے تو دوسری طلاق دے، پھر جب وہی ایام ہے تو تیسری طلاق دے۔ تو یہ طریقہ بھی حسن ہے، لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی پھر اس میں ازالہ اس کا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اور ازالے کی پھر کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر ایک اور پروسیس ہوتا ہے کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ طلاق دے دے تو پھر اس کے نکاح میں آ سکتی ہے عدت وغیرہ گزارنے کے بعد۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس کا ازالہ انتہائی مشکل ہے، اس لیے اس کو حسن کہا گیا اور اس کو احسن کہا گیا۔ اور طلاق بدعت یہ ہے کہ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ طلاق دے، 2 دے دی، اور جیسے فرض کیا پاکی کے ایام میں 1 طلاق دی، اب دوبارہ پھر اور طلاق دے دی، یا ایک ساتھ 2 دے دی، یا ایک ساتھ 3 دے دی، ایام بھلے پاکی کے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق بدعت ہے، یا پاکی کے ایام ہی میں طلاق دی ہے لیکن قربت ہو چکی تھی اور قربت ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس کے بعد طلاق دے دی ہے تو یہ بھی طلاق بدعت ہے، یا طلاق بائن دے دی ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس کے دیتے ہی فوراً رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے آئے گا طلاق بائن کے بارے میں۔ تو یہ ساری صورتیں بدعت کی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو طریقہ بیان کیا ہے کیونکہ یہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر اس نے ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی کسی نے تو طلاق ہو جائے گی، یا 2 دے دی ہیں ایک ساتھ تو بھی طلاق ہو جائیں گی، 3 ایک ساتھ دے دی ہیں تو بھی طلاق ہو جائیں گی۔ لیکن شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ پاکی کے ایام میں دے، اگر اس نے باری کے دنوں میں عورت کو طلاق دے دی تو یہ بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن ایسی صورت میں مرد کے اوپر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، اور جو شریعت مطہرہ نے جس حالت میں طلاق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے پھر اس کے مطابق طلاق دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو باری کے ایام میں طلاق دی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہیے کہ وہ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کے بعد جو شریعت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دیں، لیکن طلاق ان دنوں میں بھی ہو جائے گی۔ اب طلاق کس شخص کی واقع ہوگی؟ یہ طلاق کی 3 صورتیں پڑھی ہیں۔ طلاق کے لیے اگر ضرورت ہو تو سب سے پہلی صورت کو اختیار کیا جائے، اور اگر پھر بھی اس کو اختیار نہ کرنا چاہیں تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن تیسری صورت کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ طلاق کس شخص کی واقع ہوگی؟ طلاق دینے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو طلاق کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ عاقل شخص کی طلاق واقع ہوتی ہے، جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر پاگل یا مجنون اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، وہ بھی پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی؟ نشے والے کی طلاق ہوگی، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو۔ تو نشے والے کی بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عقل کو ضائع کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر آفت ہے، تو اگر وہ یہ طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نشہ کر کے طلاق دے دیتا ہے تو نشے والے کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اس نے نشہ قصدن پیا، جان بوجھ کر ارادے سے پیا، یا اس کو کسی نے مجبور کر کے پلایا۔ اگر تو اس نے نشہ قصدن کیا
خود جان بوجھ کر کیا، چاہے وہ کوئی سا بھی نشہ ہو، جان بوجھ کر کیا ہے، تو اب اگر اس نے جان بوجھ کر نشہ کیا اور حالت غیر اضطراری تھی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فرض کیا ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں پہ اس کو نہ تو کھانے کا کچھ مل رہا ہے نہ پینے کا مل رہا ہے، اور حالت ایسی ہوگی کہ اب اگر وہ فرض کیا اس کے پاس کوئی نشے والی چیز موجود ہے لیکوڈ صورت میں، اب اگر وہ اس کو نہیں پیتا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو اس کو بولتے ہیں حالت اضطراری، کہ اگر اب یہ نہیں پیے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ اپنی جان کو بچائے، تو شریعت مطہرہ اضطرار کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بقدر ضرورت اتنا کہ جس سے جان بچ جائے اتنا پینے کی اجازت ہے۔ اب اگر اس کو حالت اضطراری تھی، یعنی ایسی صورت تھی کہ اگر یہ لیکوڈ نہ پیتا تو مر جاتا، اور اس نے بقدر ضرورت پیا اور اس کی عقل جاتی رہی اور اس نے طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسی اضطراری صورت نہیں تھی، کوئی مرنے والی صورت نہیں تھی، جان بوجھ کر اس نے نشہ کیا اور نشہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تھا کہ اس نے قصدن پیا ہے، جان بوجھ کر پیا ہے، تو اس کی دو تقسیمیں کی کہ حالت اضطراری تھی یا غیر اضطراری تھی۔ اگر اضطراری حالت میں تھا اور بقدر ضرورت ہی پیا اور اس صورت میں عقل جاتی رہی، طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی، اور اگر قصدن پیا اور حالت غیر اضطراری تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو پینے کی، اس صورت میں عورت کو طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ کہ کسی نے اس کو جبرن قہرن پلا دیا۔ جبرن کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اصرار، بلکہ یہاں پہ اکراہ شرعی مراد ہے۔ کسی نے دھمکی دی کہ بھائی یہ لیکوڈ پیو نشے والا، نہیں تو تمہیں جان سے مار دوں گا، اور دھمکی دینے والا شخص ایسا تھا کہ جو جان سے مارنے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، اور اس کو بھی یہ یقین تھا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو جان سے مار دے گا، یا ایسی مارے گا، یہ اتنا مارے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی عضو توڑ دے گا، تو اس کو بولتے ہیں اکراہ شرعی۔ اور اس صورت میں اگر اس نے شراب پی یا کوئی نشے والی چیز پی اور طلاق دے دی تو اکراہ شرعی کی صورت میں نشہ کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا جبرن کسی نے اس کا منہ پکڑ کر اس کے منہ میں جو ہے وہ نشے والی چیز انڈیل دی اور اس نے نشہ کیا اور اس کی عقل زائل ہو گئی تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو نشے کی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے جبکہ جان بوجھ کر ہو، حالت غیر اضطراری ہو اور اس نے نشہ کیا ہے، طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط طلاق کے واقع ہونے کی کہ کس شخص کی واقع ہوگی، وہ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے۔ جو طلاق دینے والا ہے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نابالغ نہ تو خود طلاق واقع کر سکتا ہے اور نہ ہی نابالغ کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے۔ تو طلاق کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ عاقل ہونا پہلی شرط، بالغ ہونا دوسری شرط۔ نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ یہ خود واقع کر سکتا ہے، نہ یہ کسی دوسرے کو اختیار دے سکتا ہے کہ آپ میری طرف سے طلاق واقع کر دیں، اور نہ ہی اس کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والے کو طلاق دینے کے اوپر مجبور نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ ابھی اکراہ کی صورتیں بیان کی ہیں۔ مکرہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کو طلاق دینے کے اوپر مجبور کیا گیا، تو کیا اب اگر یہ اس حالت میں طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مجبوری کیا چیز ہوتی ہے، جس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ مجبوری میں طلاق دے دی۔ اکثر لوگ بولتے نہیں پریشانی تھی، وہ فورس کر رہے تھے اور ان کا جو ہے وہ میرے اوپر پریشر تھا اور میں نے طلاق دے دی، تو میں نے تو مجبوری کی حالت میں دی ہے، میں نے جان بوجھ کر خود سے تو نہیں دی ہے۔ تو اس میں دو صورتیں کہ اکراہ شرعی جو میں نے یہاں پہ بیان کیا، اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی کا مطلب یہی ہوتا ہے
اس کی شرائط یہ ہیں اکراہ شرعی کی کہ اس کو دھمکی دی گئی ہو مارنے کی، جان سے مارنے کی، یا اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اتنا زیادہ ماریں گے، یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز عضو اس کا توڑ دیں گے، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس طرح کر گزرنے کے اوپر قادر بھی ہو. یہ نہیں کہ ایک سامنے والے نے دھمکی دی اور ہم نے اس کے کہنے میں آ کر جو ہے وہ کام کر دیا. سامنے والا کو دیکھا جائے گا کہ وہ اس دھمکی کے اوپر کر گزرنے کے اوپر قادر بھی ہے، قدرت ہے. اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ کر گزرے گا یا نہیں. اگر اس کو یقین ہے کہ وہ کر گزرے گا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے اکراہ شرعی. تو اکراہ شرعی میں بھی طلاق دینے کی دو صورتیں ہیں کہ اس نے تحریر کے ذریعے طلاق دی ہے یا زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کیے ہیں. اگر تو اس نے زبان کے ساتھ طلاق کے الفاظ ادا کیے ہیں، اس کو بھلے جان سے مارنے کی دھمکی تھی یا شدید مارنے کی دھمکی تھی، وہ کر گزرنے کے اوپر قادر تھا یا نہیں، بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی. اکراہ شرعی میں بھی اگر زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کر دیے ہیں، بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اکراہ شرعی میں تحریر ان نے لکھوائی ہے کہ بھئی لکھو اپنی بیوی کو طلاق، اور اب صورتیں وہی تھی جو میں نے پہلے بیان کی اکراہ شرعی کی کہ جان سے مارنے کی دھمکی تھی اور کر گزرنے کے اوپر وہ قادر تھا. اب اگر اکراہ شرعی میں اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق لکھو، اس نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے ہی طلاق لکھی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر لکھتے وقت نہ تو اس کے دل میں نیت تھی اور نہ ہی زبان سے اس نے الفاظ ادا کیے، صرف لکھ دیا، بیوی کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی اور زبان سے بھی الفاظ ادا نہیں کیے اور لکھ دیا، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. اکراہ شرعی بھی واضح ہو گیا کہ ایسی دھمکی ہو جان سے مارنے کی یا عضو کے تلف ہونے کی، چلے جانے کی، اور کر گزرنے کے اوپر بھی قادر ہو، تو یہ ہوتا ہے اکراہ شرعی. کسی کا اصرار کرنا کہ بھئی آپ کر دو، یہ کام کر دو آپ، یا کسی کا پریشر دینا، کسی کے دباؤ میں آ کر یہ اقدام کر لینا، یہ اکراہ شرعی نہیں ہوتا. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اصرار لوگوں کا، کہ کوئی اصرار کر رہے کہ نہیں دو، تو اس صورت میں یہ اصرار کرنا اکراہ شرعی نہیں ہوتا ہے. اکراہ شرعی کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ اکراہ شرعی ہوگا، اور اس میں طلاق دینے کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں. زبان سے طلاق بہر صورت واقع ہو جائے گی، اور تحریر کے ذریعے اگر نیت نہیں ہے اور زبان سے بھی انہوں نے الفاظ طلاق کے ادا نہیں کروائے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر لکھتے وقت انہوں نے لکھوایا اور لکھتے وقت اس کی نیت تھی اور اس نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے طلاق لکھی تو طلاق واقع ہو جائے گی اکراہ شرعی میں بھی. اور اکراہ اگر شرعی نہیں ہے، طلاق دے دی ہے بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چاہے لکھ کر چاہے زبان سے، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہ کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے تو وہ طلاق کس طریقے سے دے گا؟ تو گونگے کے لیے طلاق دینے کی صورتیں یہ ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لکھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا. اگر گونگا شخص لکھنا جانتا ہے تو اس صورت میں اس کی طلاق لکھ کر ہوگی، اشارے سے طلاق نہیں ہوگی. اور اگر یہ گونگا شخص لکھنا نہیں جانتا ہے تو اس صورت میں اشارے سے اگر یہ طلاق دیتا ہے تو اشارے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سنی سنائی کے اوپر رائج ہیں کہ کیا طلاق کے لیے عورت کا سامنے ہونا ضروری ہے. بہت ساری صورتیں ایسی آتی ہیں کہ شوہر طلاق دے کے آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، لیکن عورت تو وہاں پہ موجود نہیں تھی. یا عورت موجود ہے تو کیا عورت کا سننا شرط ہے طلاق کے الفاظ؟ تو پہلی صورت میں کہ عورت کا موجود ہونا یہ طلاق دینے کے لیے ضروری نہیں ہے.
طلاق دینے کے لیے شوہر کا طلاق کا تلفظ کرنا ضروری ہے، طلاق کے الفاظ کی ادائیگی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس صورت میں، اور وہ بھی اتنی الفاظ کے ساتھ کہ یہ خود اس کے اپنے کان سن لیں، جس طرح نماز میں قرات کے بارے میں ہم بولتے ہیں کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان سن لیں، تو اگر کسی شخص نے اتنی آواز سے اپنی بیوی کی طرف طلاق کی نسبت کرتے ہوئے طلاق دی کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ گئی، اگر شور شرابہ وغیرہ تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو پہنچ جاتی، تو اس صورت میں بیوی سامنے موجود ہے یا موجود نہیں ہے، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر شوہر نے بند کمرے میں اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی سننے والا موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، ہاں مرد کا طلاق کے الفاظ ادا کرنا شرط ہے، اور اتنی الفاظ سے کہ خود اپنے کان سن لیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نکاح کے وقت جس طرح گواہ ضروری ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو کوئی گواہ تو موجود نہیں تھا، ہم نے طلاق دی ہے، تو کیا گواہ کا موجود ہونا بھی شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے؟ تو جس طرح عورت کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، اسی طرح کسی قسم کے گواہ کا بھی موجود ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے، مرد نے اکیلے تنہا طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی کا سننا بھی شرط نہیں ہے، بیوی نے نہیں سنا ہے اور شوہر نے طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی غصے سے دے دے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ غصے سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو عام طور پر طلاق دینے کا سبب غصہ ہی ہوتا ہے، کوئی خوشی سے طلاق نہیں دیتا، تو اگر غصے سے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں غصے کی ایک صورت ہے کہ جس میں طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن وہ صورت نادر ہے، اس کا وقوع ہزاروں میں شاید کسی ایک کے ساتھ ہو، ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس قدر غصہ آیا کہ یہ جنون کی حد تک پہنچ گیا، اس کی عقل سلامت نہیں رہی، پاگل ہو گیا غصے میں، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا، تو اس صورت میں اگر غصے میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں غصہ ہوتا ہے اس کی حد یہی ہوتی ہے کہ انسان لال پیلا سرخ ہو جاتا ہے یا منہ سے جھاگ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ غصہ وہ والا غصہ نہیں ہے جو ابھی میں نے بیان کیا۔ ایسا غصہ کہ جس سے اس کی عقل زائل ہو جائے، عقل جاتی رہے۔ بہت سارے بولتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا الفاظ بولے ہیں۔ تو جب انسان غصے کی انتہائی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا الفاظ بولے ہیں، لیکن عقل پھر بھی سلامت ہوتی ہے۔ یہ اس غصے والے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی عقل سلامت نہ رہے۔ تو اب اگر کوئی آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں جناب میری تو وہی والی صورت ہو گئی تھی، تو اس کے صرف کہہ دینے سے وہ صورت نہیں ہوگی، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ ثبوت دو طریقے سے ہوگا کہ کوئی عادل گواہ آ کر یہ کہہ دے کہ ہاں یہ اس وقت ایسی غصے کی کنڈیشن میں تھا، حالت میں تھا کہ اس کی عقل بالکل جاتی رہی تھی۔ وہ بھی پھر جو مفتی صاحب ہوں گے اس سے پوچھیں گے کہ بھئی عقل جانے سے کیا مراد ہے، کیا اس نے افعال کیے تھے، تو پھر اس کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا صورتحال اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر گواہ نہیں ہے کوئی تو پھر اس صورت میں اگر واقعی اس شخص کے بارے میں پہلے سے یہ معروف ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر یہ اس طرح ثبوت ہو گیا تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورت انتہائی نادر ہے۔ ہزاروں میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی غصے کی وجہ سے عقل زائل ہو جائے۔ غصے میں اول فول بکنا یہ عقل جانے کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ بولے میں تو یوں بول رہا تھا، میں تو یوں بول رہا تھا، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ عقل جانے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی نیند کی حالت میں طلاق دے دے
تو نیند کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ نیند میں اپنی بیوی کو بول دیا، طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر فوراً تو طلاق نہیں دیتا، طلاق کو معلق کر دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا یا فلاں کے گھر گئی، فلاں عزیز کے گھر گئی، یا اپنے والدین کے گھر گئی، یا فلاں رشتہ دار کے گھر گئی تو تمہیں طلاق۔ اس صورت میں یہ طلاق معلق ہو جاتی ہے جب وہ کام پایا جائے گا جس کے اوپر اس نے تعلیق کی ہے، طلاق کو جس کام کے اوپر اس نے منحصر کیا ہے کہ اگر آپ یہ کرو گی تو یوں ہو جائے گا۔ اب اگر عورت نے وہ کام کیا، کہیں جانے سے منع کیا تھا کہ اگر والدین کے گھر گئی تو تمہیں طلاق، اب اگر عورت والدین کے گھر چلی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جتنی طلاقیں بولی تھی، ایک بولی تھی تو ایک واقع ہو جائے گی، دو بولی تھی تو دو واقع ہو جائیں گی، تین بولی تھی تو تین واقع ہو جائیں گی۔ یہ اس کو بولتے ہیں تعلیق طلاق، یعنی طلاق کو کسی شرط کے اوپر معلق کر دینا، اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر یوں طلاق ہو جائے گی۔ تو جو بھی اس نے طلاق بولی تھی، ایک دو تین، اگر وہ شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ مختصراً جو ہے وہ طلاق دینے کے مختلف احوال تھے، اور یہ شرائط بیان کر دی گئی، عاقل اور بالغ اور مجبور نہ ہو۔ اور بعض وہ چیزیں تھیں جو عوام میں مشہور ہیں کہ ان صورت میں طلاق نہیں ہوتی ہے، تو یہ آپ نے سنا کہ عورت کا موجود ہونا نہ ہونا، سننا نہ سننا، غصے کی حالت میں، ان سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب طلاق جن الفاظ سے دی جاتی ہے وہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم نے طلاق کی تعریف ہی یہ پڑھی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان زوجیت کا رشتہ ہے، نکاح کے ذریعے جو تعلق قائم ہوا ہے، ان کو مخصوص الفاظ کے ذریعے ختم کر دینا اس رشتے کو، یہ طلاق ہے۔ تو اب وہ الفاظ کیا ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ دو طرح کے الفاظ ہیں جن سے طلاق واقع ہوتی ہے، وہ دو طرح کے۔ ایک وہ الفاظ ہیں کہ جن کو صریح الفاظ طلاق کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ الفاظ طلاق ہیں کہ جن کو کنایہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ صریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو طلاق ہی کے لیے استعمال ہوں غالباً، کہ ان کو جب بھی بولا جائے تو ان سے مراد طلاق ہی ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کا لفظ ہو، چاہے وہ عربی کا ہو، چاہے وہ اردو کا ہو، چاہے وہ انگلش کا ہو، چاہے وہ فارسی کا ہو، چاہے وہ کسی دوسری زبان میں ہو، کسی کی مقامی زبان کا لفظ ہو۔ اگر وہ لفظ طلاق کے معنی میں اس قدر مشہور و معروف ہو گیا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو طلاق کے لیے بولا جاتا ہے، تو وہ لفظ ہوتا ہے لفظ صریح۔ ان سے اگر طلاق دی، اب اردو میں کیا لفظ ہیں؟ جیسے اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اب یہ صریح الفاظ ہیں، تجھے طلاق ہے، بیوی کو بولا تو مطلقہ ہے، تو طالق ہے، تجھے طلاق دیتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ یہ اردو میں لفظ چھوڑنا بھی یہ صریح الفاظ طلاق میں ہے۔ اگر بیوی کو یوں بولا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا یا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ صریح الفاظ میں سے ہے۔ اور اسی طرح آپ کی مقامی زبان میں یا کسی بھی دوسری زبان میں وہ لفظ کہ جو طلاق کے لیے غالباً استعمال ہوتا ہو، اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، تو اس کو صریح الفاظ طلاق میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر صریح الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر صریح الفاظ کے ذریعے طلاق دی ہے تو صریح الفاظ کے ذریعے دی جانے والی طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طلاق ہے کہ جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ شوہر چاہے تو اسی رشتے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے رجوع کرنے کے لیے جبکہ ایک یا دو طلاق دی ہو۔ صریح الفاظ طلاق بولے ہیں، جیسے کسی نے اپنی بیوی کو بولا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں،
تو اب یہ جو لفظ استعمال کیا گیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ صریح الفاظ طلاق ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اگر ایک بولی ہے تو ایک، دو بولی ہیں تو دو، اور تین بولی ہیں تو تین۔ اگر یوں بول دیا کہ ایک طلاق دیتا ہوں تو ایک، اگر یوں بول دیا دو طلاقیں دیتا ہوں تو دو طلاق رجعی۔ اب کیوں رجعی، کیوں طلاق رجعی، کیونکہ یہ صریح الفاظ طلاق ہیں، تو صریح الفاظ کے ذریعے جب بھی طلاق واقع ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی، لیکن رجوع کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک یا دو طلاق دے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک طلاق دی ہے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، دو طلاقیں دی ہیں رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اور تین طلاقیں دی ہیں تو اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، اسی پہلا نکاح برقرار رہے، اب کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ صریح الفاظ کے ساتھ جب بھی طلاق دی جائے گی تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور بہت سارے بولتے بھی ہیں کہ ہم نے طلاق تھوڑی بولا تھا تو سے، ہم تو طلاق بولا تھا، تا سے بولا تھا، طلاق دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، یا آخر میں غین لگا دی طلاق دیتا ہوں، یا آخر میں کاف لگا دیا تھا میں نے، آ کر بولتے ہیں کہ میں نے کاف لگا دیا تھا، طلاق دیتا ہوں۔ تو اگر طلاق کے الفاظ کو اس طرح بگاڑ دیا تو کیا ان سے بھی طلاق واقع ہوگی؟ تو جی ہاں، یہ بھی صریح الفاظ طلاق میں سے ہیں، ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ سمجھنا چاہیے، طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس میں معنی جاننے نہ جاننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی یہ بولے کہ طلاق کا مطلب تو جو ہے وہ ازدواجی رشتے کو ختم کرنا ہوتا ہے، میں نے تو طلاق بولا تھا تا سے اور اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کے اس معنی اور مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کیا مطلب ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اس میں عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ عالم اس اعتبار سے کہ وہ جانتا ہے کہ طلاق کا مطلب تو یہ ہے کہ رشتہ ازدواجیت کو ختم کرنا ہے، اور طلاق کا بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں طلاق اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر وہ بھی بولے گا تو دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو طلاق کے الفاظ کو بگاڑنا، ان کو اصطلاحی زبان میں الفاظ مصاحفہ کہتے ہیں، مصاحفہ یعنی طلاق کے الفاظ کو بگاڑ دیا گیا ہے، تو ان کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، طلاق کے الفاظ کو بگاڑ کر بولا ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں طلاق نہیں ہوگی، وہ صورت یہ ہے کہ پہلے سے شرعی گواہوں کو بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا جو وہاں موجود تھے کہ میں طلاق کے لفظ کو بگاڑ کر بولوں گا اور یوں بولوں گا، اور پھر ویسے بگاڑ کر ہی بولا، اور میرا مقصود طلاق دینا نہیں بلکہ بیوی کو ڈرانا دھمکانا ہے، تو اس صورت میں اگر یہ طلاق کا لفظ بگاڑ کر بولا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ صورت یاد رکھنے والی ہے جبکہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا اور پھر لفظ بھی بگڑا ہوا بولے۔ اور اگر بہت سارے لوگ یوں ہیں کہ بیوی کو طلاق دے کر آ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم نے تو ڈرانے کے لیے بولا تھا، اگر لفظ طلاق بولا، چاہے ڈرانے کے لیے بولا چاہے بغیر ڈرانے کے لیے بولا، بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر طلاق کے لفظ کو بگاڑ کر بولا اور پہلے سے گواہ قائم کر لیے تھے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، جبکہ وہی بگڑا ہوا لفظ بولا۔ اور یہ جو صریح الفاظ طلاق ہیں، ان میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نیت کرے یا نہ کرے، طلاق دینے کی نیت سے بولے یا نہ بولے، اس سے عمدن یعنی جان بوجھ کر نکلے ہیں یا ساون نکلے ہیں، بھول کر نکلے ہیں۔ مثلا پانی مانگنا چاہتا تھا بیوی سے، بیوی کو یہ بولنا چاہتا تھا کہ پانی لاؤ، اور بول دیا تمہیں طلاق، یا یہ بول دیا تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اب بولنا کچھ چاہتا تھا، نکلے طلاق کے الفاظ بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ صریح طلاق کے الفاظ ہیں، ان میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، نیت ہو
یا نہ ہو، جب صریح الفاظ طلاق بولیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق رجعی، اور دو طلاقیں دی ہیں تو دو طلاق رجعی، اور دو تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے، اور دو کے بعد اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے طلاق بدعت دی 3، تو پھر اس میں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو شریعت نے بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے، اس صورت میں کوئی رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ صریح الفاظ طلاق کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ صریح الفاظ طلاق یہ ہیں، ان کا حکم بھی سنا اور ان کو بگاڑنے کا حکم بھی آپ نے سنا۔ یہ آمدن ہوں، جان بوجھ کر ہوں، بھولے سے ہوں، بہر صورت ان میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کے دوسرے الفاظ وہ ہیں الفاظ کنایہ۔ الفاظ کنایہ یعنی جو ظاہری معنی کے اعتبار سے تو طلاق کے معنی میں نہ ہوں، لیکن اس میں طلاق کے معنی کا احتمال موجود ہو۔ یعنی اگر ظاہری لفظ کو دیکھیں تو وہ طلاق کے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے فرض کیا لفظ جا ہے، عورت کو بولو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، نکل جاؤ، یہ الفاظ طلاق کے لیے نہیں ہے حقیقت میں، یہ اور معنی پر دلالت کریں، لیکن ان الفاظ میں طلاق کا بھی معنی پایا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسے عورت کو بولا جا، اٹھ کھڑی ہو، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اب فرض کے دفع ہو جاؤ، اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ مجھے غصہ نہیں دلاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہ ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کنایتاً، جو اس کے ضمیر میں اس کا معنی چھپا ہوا ہے، وہ گویا یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب دفع ہو جاؤ۔ یہ جو طلاق والا معنی ہے، یہ معنی پایا جا رہا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ نیت کرے گا طلاق کی اس لفظ کے ساتھ، تو کنایہ کے الفاظ کا میں حکم بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کو صرف مثال دی ہے کہ کنایہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہری معنی طلاق والا نہیں ہوتا، لیکن اس میں دوسرا معنی طلاق والا بھی ہوتا ہے، طلاق کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو الفاظ کنایہ بولتے ہیں۔ اب ان کا حکم یہ ہے کہ ان کنایہ کے الفاظ کے لیے طلاق واقع ہونے کے لیے ان طلاق کے ساتھ یا تو نیت کا ہونا ضروری ہے یا دلالت حال۔ دلالت حال سے مراد یہ ہے کوئی ایسا قرینہ پایا جا رہا ہے، واضح قرینہ، کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس نے دفع ہو جا یا نکل جا یا کوئی دوسرا الفاظ کنایہ کا جو لفظ بولا ہے یہ طلاق ہی کے لیے بولا ہے۔ جیسے فرض کیا بیوی نے بولا مجھے طلاق دے دو، تو اس نے مطالبہ کیا مجھے طلاق دو۔ اب اس نے جواب میں ایسا لفظ بولا، فرض کیا بولا دفع ہو جاؤ، بطور مثال اس نے بولا دفع ہو جاؤ، تو اب یہاں پہ قرینہ پایا جا رہا ہے کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور اس نے طلاق کے مطالبے کے اوپر اس کو بولا دفع ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت خود بخود متعین ہے اس کے الفاظ ہی کے ذریعے، کیونکہ بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا اور مطالبے کے اوپر اس کا یہ کہنا کہ اپنا سامان باندھ کر چلی جاؤ، تو اس طرح کے الفاظ بولے تو اب اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو کنایہ سے طلاق واقع ہونے کے لیے دو چیزوں کا، دو میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ بعض الفاظ میں نیت ضروری ہوتی ہے، بعض میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ دلالت حال یا قرینہ یعنی کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے وہی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ بولا گیا ہے یہ طلاق ہی کے لیے بولا گیا ہے۔ اب کنایہ کے الفاظ بہت زیادہ ہیں، بہار شریعت میں 120 سے زائد الفاظ بیان کیے گئے ہیں، لہذا ہر شوہر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے الفاظ کنایہ کے ہیں، کہ بعض اوقات کنایہ کے الفاظ کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ میں نیت کروں گا تو ہوگی نا، تو بعض اوقات نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، وہ الفاظ بول دیے تو طلاق واقع
ہو جائے گی۔ اب جو کنایہ کے الفاظ ہوتے ہیں یہ تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں جواب اور رد ان کو بولتے ہیں، یعنی یہ جواب کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جواب کس بات کا؟ عورت نے بولا طلاق دو، اس نے وہ الفاظ بولے، جیسے اس نے بولا نکل جا۔ اب یہ نکل جا عورت کے طلاق کے سوال کا بھی جواب ہو سکتا ہے، طلاق دے دی نکل جا۔ اور یہ نکل جا عورت کے اس مطالبے کو رد کرنے کے لیے بولا جا سکتا ہے کہ عورت نے بولا طلاق دو، اس نے بولا نکل جاؤ، یہ بات نہیں کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ تو اب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نکل جا یا اٹھ کھڑی ہو، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں جواب بھی ہے اور رد بھی ہے، یعنی دونوں چیزوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ جواب اس اعتبار سے ہے کہ عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا، اس نے نیت کرتے ہوئے طلاق کی، یہ بولا کہ نکل جاؤ، تو میں نے تمہیں طلاق دے دی نکل جاؤ، تو یہ جواب کا احتمال ہو گیا۔ اور رد اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ یہاں یہ اس عورت کے مطالبے کو رد کر رہا ہے کہ بھئی اس طرح کی بات نہیں کرو، یہاں سے چلی جاؤ، تو ان کو بولتے ہیں جواب اور رد۔ اور دوسرے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو جواب اور سب کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالی دینا، جس میں جواب کا بھی احتمال ہوتا ہے اور سب کا یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور گالی وغیرہ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جیسے عورت نے مطالبہ کیا کہ طلاق دو مجھے، اس نے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے، تو مجھ سے جدا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، جواب بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی تو مجھ سے جدا ہو گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اس بات کا جواب جو ہے وہ سب گالی دے رہا ہے کہ تو ایسی بری ہے کہ تو مجھ سے جدا ہی ہو جائے، یہاں سے نکل جائے تو بہتر ہے۔ یہاں طلاق کی نیت نہیں کر رہا بلکہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ تو ایسی گندی ہے عورت ہے کہ یہاں سے نکل جائے تو بہتر ہے۔ اور ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تو مجھ سے جدا ہے۔ اور تیسرے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو صرف جواب بنتے ہیں، ان میں نہ تو رد ہوتا ہے نہ سب ہوتا ہے، صرف جواب ہوتا ہے۔ عورت نے بولا طلاق دو، اس نے بولا جاؤ عدت گزارو۔ اب اس میں صرف اس نے عورت کے سوال کا جواب دیا ہے، نہ اس کی بات کو رد کیا ہے۔ عدت گزارو میں کوئی رد نہیں ہے اور نہ کوئی گالی ہے۔ اب یہ الفاظ تین طرح کے الفاظ اس طرح کنایہ میں ہوتے ہیں، اور یہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں تو بولنے کی حالت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، نیت یا دلالت حال۔ یہ جو اس کے دو حکم بیان کیے گئے ہیں ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے بولے کس حالت میں ہیں یہ الفاظ۔ جیسے ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، دونوں حالت رضا اس کو بولتے ہیں، ویسے نارمل حالت ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی طلاق کا ذکر ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بولا اٹھ کھڑی ہو یہاں سے، اور اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی بولے ہیں تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اگر حالت رضا ہے تو یہ جو پہلی قسم کے الفاظ ہیں یہ دوسری قسم کے الفاظ ہیں۔ تیسری قسم کے الفاظ، ان تمام الفاظ میں حالت رضا یعنی نہ طلاق کا ذکر ہے نہ غصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نارمل حالت میں ہے، چاہے کوئی سا بھی کنایہ کا لفظ ہو، یہ جواب و رد ہو، جواب و سب ہو، چاہے جواب ہو، اگر نارمل حالت ہے تو نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت طلاق کی نیت سے کہے گا تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہو۔ تو یہ جو کنایہ کے الفاظ ہیں یہ بھی تین طرح کے ہیں، اور بندے کی حالتیں، طلاق دیتے وقت کی حالت بھی تین طرح کی ہوتی ہے، تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت رضا ہے، حالت رضا میں کنایہ کا کوئی سا بھی لفظ بولا، 120 یا 130 جتنے بھی الفاظ ہیں، اور اس میں طلاق کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب ان حالت رضا میں کنایہ سے طلاق واقع ہونے کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی نارمل حالت میں بول دیا تو اب وہ مفتی سے معلوم کرے گا، مفتی اس کی نیت کے بارے میں پوچھے گا، قسم اٹھا کر کہو کہ تمہاری طلاق کی نیت نہیں تھی، تم نے ویسے ہی کہے ہیں،
تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے حالت غضب، یعنی غصے والی حالت۔ غصے والی حالت، تو غصے والی حالت میں جو کنایا کے 3 طرح کے الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ ہر شخص قیاس نہیں کر سکتا، جواب اس میں رد، جواب سب یا صرف جواب نہیں ڈھونڈ سکتا، یہ مفتی کا کام ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس نے لفظ کون سا بولا ہے، اس نے جواب اور رد والا بولا ہے، جواب اور سب والا بولا ہے، یا جواب بولا ہے۔ پہلے تو وہ لفظ کو دیکھے گا، پھر اس کی حالت پوچھے گا، حالت کون سی تھی؟ تو اب اگر اس کی حالت تھی غصے والی، اس نے پہلی قسم کا یہ والا لفظ بولے ان میں سے جو تعلق رکھتے ہیں یا ان میں سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور نیت طلاق کی نہیں تھی، غصے میں بول دیے بغیر نیت، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر حالت غصے میں یہ تیسری قسم والا لفظ بولا تو بغیر طلاق کی نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعین مفتی کرے گا کہ لفظ کون سا ہے، یہ پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے، دوسری سے رکھتا ہے، تیسری سے رکھتا ہے، پھر حالت کون سی ہے، پھر وہ لفظ اور حالت کو دیکھتے ہوئے حکم بتائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مذاکرہ طلاق اس کو بولتے ہیں، یعنی عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے یا پہلے اس نے طلاق دی ہے، اپنی بیوی کو بولا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے لفظ بولا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ لفظ کون سا، اس قسم سے تعلق رکھتا تھا، اس قسم سے تعلق رکھتا تھا، یا اس قسم سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر پہلی قسم ہوگی تو تینوں حالتوں میں، چاہے حالت رضا ہو، غضب ہو، مذاکرہ ہو، اس میں نیت کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر آخری صورت میں جب طلاق کا ذکر ہو رہا تھا اس وقت طلاق دی ہے، تو ان 2 صورتوں میں، یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، بغیر طلاق کی نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ الفاظ ان قسموں سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا، تو اب اس کو اگر آسان کر کے بولا جائے تو یوں بولا جائے گا کہ کنایا کے الفاظ 120 سے بھی زائد ذکر کیے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور حالتیں بھی بندے کی 3 ہوتی ہیں کہ جس میں وہ لفظ بولے گا، یا تو حالت رضا میں بولے گا، یا غضب میں بولے گا، یا طلاق کے ذکر کے وقت بولے گا۔ اب اس کو پھر ان صورتوں میں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور یہ پرکھے گا وہی شخص کہ جو اس کا علم رکھتا ہے۔ لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جس طرح لفظ طلاق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ کنایا کے الفاظ جو اتنی تعداد میں موجود ہیں، ان سے بھی بعض اوقات نیت کے ساتھ اور بعض اوقات بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا ہے، طلاق کیسے ہو گئی ہے، میں نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بول رہا ہوتا ہے کہ میری نیت تو نہیں تھی۔ جو حکم بتانے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں نیت کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی، اور اگر موقع والا ایسا تھا نیت تھی ہی نہیں، اگرچہ صریح الفاظ طلاق نہیں، کنایا کے الفاظ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جو کنایا کے الفاظ کے ذریعے طلاق واقع ہوگی، یہ تو ہم نے کہا کہ صریح کے ذریعے کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق رجعی، اور جو کنایا کے الفاظ کے ذریعے طلاق واقع ہوگی یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ الفاظ صریح کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کنایا کے ذریعے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ رجعی کا آپ کو بتا دیا کہ رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ پہلے والا نکاح دوبارہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کنایا کے الفاظ بولے ہیں اور نیت تھی یا قرینہ ایسا تھا کہ جس سے طلاق سمجھی جا رہی ہے، تو طلاق کا وہ لفظ بولتے ہی اسی وقت نکاح ختم ہو جائے گا، اسی وقت نکاح ختم۔ اب اگر یہ دوبارہ میاں بیوی ہونا چاہتے ہیں تو ان کو از سر نو نکاح کرنا پڑے گا۔ رجوع الفاظ کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ سے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور بغیر نکاح کیے رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو نیا نکاح ہے یہ عدت میں بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب صریح الفاظ طلاق اور کنایا الفاظ طلاق، تو صریح کا مطلب یہ کہ جو طلاق ہی کے لیے ہوں،
اور کنایا کا مطلب یہ ہے کہ جو دو معنی رکھتا ہوں ان میں ایک معنی طلاق والا بھی ہو۔ اب ان سے جو طلاق واقع ہوتی ہے اس میں فرق ہو گیا، صریح سے طلاق رجی واقع ہوئی اور کنایا سے طلاق بائن۔ بائن کا مطلب ہے جدا ڈالنے والی، جدا کر دینے والی۔ تو کنایا کے الفاظ کے ذریعے جو طلاق واقع ہوگی وہ جدا ہی ڈال دے گی، اسی وقت نکاح ختم کر دے گی۔ اور اب رجوع کرنا ہے تو عدت کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، نکاح نئے نکاح کے ذریعے الفاظ کے ذریعے رجوع نہیں ہوگا۔ بعض کنایا کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ جن میں نیت کی اصلاً حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ الفاظ بولے تو ان سے طلاق بائن کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ بھی طلاق ہو گئی ہے۔ حالت کیسی تھی؟ حالت رضا میں بولے ہیں، غضب میں بولے ہیں، طلاق کا ذکر تھا یا نہیں؟ جیسے لفظ حرام ہے، اپنی بیوی کو بولا تو مجھ پر حرام ہے، یہ الفاظ بولتے ہی اب کوئی سی بھی حالت ہو، خوشی میں بولے ہیں، غمی میں بولے ہیں، غصے میں بولے ہیں یا طلاق کا ذکر تھا، کوئی بھی حالت ہو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق بینہ واقع ہوگی۔ طلاق بینہ واقع ہوگی۔ لفظ حرام میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، لفظ حرام بولتے ہی اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہی اسی وقت طلاق واقع ہوگی، لیکن طلاق بینہ واقع ہوگی۔ اور بعض طلاق رجی کے بھی وہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم نے یہ بولا نا کہ صریح الفاظ طلاق بولے تو طلاق رجی واقع ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات صریح الفاظ بھی اس طرح بولے جاتے ہیں کہ جن سے طلاق بینہ واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے لفظ تو صریح بولا طلاق کا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور وصف لگا دیا، جیسے جل کر بولا کہ تجھے جو ہے وہ اس مقام جتنی طلاق، یا یہ بولا تمہیں پہاڑ جتنی طلاق۔ اب طلاق کے ساتھ اگر ایسا کوئی شدید وصف لگا دیا، صفت لگا دی، تو یہ جو طلاق صریح ہے اس کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق ان الفاظ کے ذریعے طلاق رجی نہیں بلکہ طلاق بینہ ہوگی۔ ان سے بھی اسی وقت نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہم نے پڑھی ہے کہ صریح الفاظ طلاق سے ایک طلاق رجی واقع ہوتی ہے، یہ اس عورت کا حکم ہے کہ جس سے نکاح کرنے کے بعد رخصتی ہو چکی ہے، قربت ہو چکی ہے۔ جس سے قربت نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کو اگر ایک لفظ طلاق بھی بولے گا تو اس سے طلاق بین واقع ہو جائے گی، طلاق بین۔ اور یہ طلاق رجی اس عورت کے لیے ہے کہ جس سے قربت ہو چکی ہو، اس کو اگر بولے گا تو طلاق رجی واقع ہوگی۔ تو اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق کے الفاظ کے ساتھ اگر کوئی وصف لگا دیا، شدت والا وصف، جس وصف سے یہ پتہ چلے کہ شدت ہے، لمبی چوڑی طلاق، پہاڑ جتنی طلاق، تمہیں پورے گھر جتنی طلاق، یہاں سے لے کر وہاں تک کی طلاق، تو یہ اگرچہ لفظ طلاق ہیں لیکن یہ جو وصف لگا رہا ہے اس وصف کی وجہ سے یہ طلاق رجی طلاق بینہ ہو جائے گی۔ تو صریح کنایا کے ذریعے طلاق بینہ ہوتی ہے اور صریح کے ذریعے بھی طلاق بینہ ہوتی ہے، جبکہ الفاظ طلاق کے ساتھ ایسا وصف لگا دے کہ جس میں شدت پائی جا رہی ہو، یا ایسی عورت کو طلاق دے کہ جس سے قربت نہیں ہوئی ہو، تو اگرچہ صریح الفاظ طلاق کے ساتھ طلاق دے گا، طلاق واقع ہوگی اور یہ طلاق بینہ ہوگی۔ اور طلاق بینہ کا حکم ابھی آپ نے سن لیا۔ بینہ کا مطلب ہے جدا کرنے والی، نکاح کو یہ جدا کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اب اگر رجوع کرنا ہے تو عدت میں یا عدت کے بعد نکاح کے ذریعے نکاح کر کے رجوع کیا جا سکتا ہے، بغیر نکاح رجوع نہیں ہوگا طلاق بینہ میں۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب ایک طلاق بینہ دی ہو، اور اگر 3 طلاق دی ہیں ایک ساتھ تو یہ ایسی بینہ ہے کہ اس کا نہ عدت میں ازالہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد وہی پہلے والا نکاح برقرار ہو سکتا ہے، پھر اس کے ازالے کا پروسیس لمبا چوڑا ہے۔ تو یہ با اعتبار الفاظ طلاق کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، صریح اور کنایا۔ تو یہ طلاق کا ایک مختصر جو ہے وہ تعارف تھا، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ طلاق کے الفاظ کے اوپر خصوصی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ اب اگر طلاق دے دی ہے تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب اگر ازالہ کرنا چاہتا ہے
تو ازالہ کیسے ہوگا؟ تو طلاق کا ازالہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو یہ رجوع کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر ایک طلاق رجعی دی ہے، ایک طلاق رجعی دی ہے یا دو طلاق رجعی دی ہیں اور عدت کے اندر اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اب رجوع کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رجوع کے لیے الفاظ بولنے پڑیں گے رجوع والے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ رجوع کے بھی دو طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک وہ الفاظ ہیں کہ جو صریح ہیں، جن سے بغیر نیت جو ہے وہ رجوع ہو جائے گا۔ جیسے بیوی کو بولا کہ میں نے تجھے واپس اپنے نکاح میں لیا، ایک طلاق رجعی دی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ دوبارہ بطور میاں بیوی رہیں، تو اب کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ایک دی ہے، دو دی ہے، تو بیوی کو صرف اتنا بولنا ہوگا کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لیتا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں، تو اس صورت میں رجوع ہو جائے گا۔ اور فعل کے ذریعے بھی رجوع ہوتا ہے۔ اگر قربت کر لی اور شہوت کے ساتھ عورت کو بوسہ دے دیا تو بھی رجوع ہو جائے گا، تو بھی رجوع ہو جائے گا۔ تو اب اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے اور عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی تو کیا عورت کا راضی ہونا ضروری ہے؟ اگر ایک طلاق رجعی دی ہے یا دو طلاق رجعی دی ہیں تو اس میں رجوع کے لیے عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، راضی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کا اتنا بول دینا کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں تمہیں نکاح میں واپس لیتا ہوں، رجوع ہو گیا اور عورت بدستور پہلے نکاح میں واپس آ گئی ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ الفاظ کہے۔ گواہ کا موجود ہونا شرط نہیں ہے رجوع کے لیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ بولے کہ میں اپنی بیوی کو نکاح میں واپس لیتا ہوں، تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ اور عورت کا یہاں سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سننا بھی ضروری نہیں ہے، موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس نے طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی میں عورت سے رجوع کر لیا تو اب عورت کو اطلاع دینا ضروری ہے، تاکہ عورت تو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے طلاق دے دی، جب اس کی عدت گزر جائے گی تو کہیں وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ اگر اس کو یہ بتا دے گا کہ میں عدت کے اندر رجوع کر چکا ہوں تو اب اس کا کسی اور کے لیے اور کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر عورت کو پتہ نہیں ہے، عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا اور اس نے نکاح کر لیا کسی اور کے ساتھ، اور اگر یہ رجوع کر چکا تھا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوا، لیکن عورت کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو اس لیے چاہیے کہ جب رجوع کرے تو عورت کو بھی اس کی اطلاع کر دے کہ میں طلاق دینے کے بعد طلاق سے رجوع کر چکا ہوں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر کرے۔ اگر عدت گزر گئی تو اب وہ بھلے ایک طلاق دی ہے، بھلے دو طلاقیں دی ہیں، عدت گزر گئی، اب یہ طلاق رجعی بھی طلاق بینہ ہو گئی، اب نکاح ختم ہو گیا۔ اب عدت کے بعد اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو الفاظ کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ از سر نو نکاح کرنے کے ذریعے رجوع ہوگا۔ اور یہ جو طلاق رجعی ہم پڑھ رہے ہیں، رجوع بار بار بول رہے ہیں، یہ رجوع اس وقت ہے کہ جب طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کرے تو رجوع ہوگا۔ عدت کے بعد الفاظ کے ذریعے رجوع نہیں ہوگا، بلکہ عدت اگر گزر گئی، ایک طلاق تھی، دو طلاق تھی، تو اس صورت میں نکاح ختم، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، ایسے جیسے طلاق بینہ میں کرنا پڑتا ہے۔ اور طلاق بینہ میں رجوع کا آپ کو بتا چکا ہوں کہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد جو ہے وہ اگر ایک طلاق بینہ ہے یا دو طلاق بینہ ہیں تو رجوع کیا جا سکتا ہے نکاح کے ذریعے، اور طلاق رجعی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ طلاق کے جو ہے وہ مختصر سے مسائل تھے جو آپ نے سنے ہیں، لیکن یہ طلاق کے مختصر ہی مسائل ہیں، بالکل جو ہے وہ شارٹ بیان کیا گیا ہے، ورنہ حقیقی طور پر جو طلاق کا چیپٹر ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ہر شخص کو جو نکاح والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ طلاق کے مسائل پڑھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے الفاظ استعمال کر چکا ہے کہ جس سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ کر گناہگار ہو رہے ہیں۔
تو اس کے لیے بہار شریعت کا 8واں حصہ، اور یہ دوسری جلد ہے جلد والی صورت میں، تو اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اس کا مطالعہ انتہائی مفید ہے، بلکہ بعض مسائل تو ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ حلال اور حرام سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طلاق کے مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ہوتی ہیں، یا قرآن و حدیث سے وضاحت فرمائیں۔ ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ہی ہیں، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو طلاق ہوگی ہی نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ بولیں گے تو طلاق ہوگی، ورنہ ہوگی نہیں۔ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ 1 مرتبہ بھی طلاق دی تو 1 طلاق ہو گئی، 2 مرتبہ دی 2 ہو گئی، اور 3 مرتبہ دی تو 3 ہو گئی۔ 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ یا 3 ایک ساتھ طلاقیں دینے میں طلاق ہو جاتی ہے، اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، وہ طلاق کہ جس میں رجوع ہو سکے وہ 2 مرتبہ دینا ہے، اور اس کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے، اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو رکھے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دی۔ یہاں طَلَّقَهَا، یہاں جو طلّہ کہا ہے اس سے مراد تیسری طلاق ہے۔ یہ تیسری طلاق اس طرح ہو کہ پہلے زندگی میں متفرق طور پر 2 طلاقیں دے چکا ہو اور اب طلاق دے رہا ہے، اور یہ تیسری طلاق اس اعتبار سے بھی ہے کہ پہلے 2 دی ہیں طلاقیں، کہ یوں بولا ہے اپنی بیوی کو میں تو یہ طلاق دیتا ہوں، میں تو یہ طلاق دیتا ہوں، تو قرآن فرماتا ہے کہ 2 مرتبہ طلاقیں دینے کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے۔ لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، چاہے پہلے 2 دے چکا ہے متفرق طور پر، یا ایک ساتھ دی ہے اور پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی ہے، یا ایک ہی لفظ کے ذریعے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یوں بولا ہے اپنی بیوی کو کسی نے کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اس نے تیسری طلاق دی تو یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور مفسرین نے لکھا، تفسیر ساوی میں ہے، چاہے وہ 2 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں یا 2 طلاقیں پہلے علیحدہ علیحدہ دے چکا ہے، اب یہ جو تیسری طلاق دی ہے، یہ 2 طلاقیں ایک ساتھ بھی دی ہیں، اب تیسری طلاق دے رہا ہے، تو اس صورت میں شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بیوی کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ تو قرآن پاک کے مطابق جب تیسری طلاق دے دی جائے، چاہے وہ ایک ساتھ ہو چاہے جدا جدا ہوں، تو عورت حرام ہو جاتی ہے۔ اور احادیث پاک میں بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے کہا مجھے اپنی طلاق کا واقعہ بیان کر، تو کہنے لگی میرے شوہر نے یمن جاتے ہوئے مجھے 3 طلاقیں بیک وقت دے دیں۔ یہ سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ یعنی حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، صحیح کتب، یہ ابن ماجہ ان میں سے ایک ہے۔ اس کی روایت ہے کہ یہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے یمن جاتے ہوئے مجھے 3 طلاقیں بیک وقت دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا، تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا۔ لہذا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک ہیں، ان کا یہ گمان حدیث کے خلاف ہے۔ مزید آپ سنیے کہ سنن ابی داؤد میں، یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، امام مجاہد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا۔ ایک شخص آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔
ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ یہ مجاہد حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر خاموش رہے، تو میں نے خیال کیا کہ شاید ابن عباس سائل کو بیوی واپس کر دیں گے، مراد یہ ہے کہ یہ حکم دے دیں گے کہ ابھی نکاح برقرار ہے، تم رجوع کر سکتے ہو۔ یہ حضرت ابن عباس کی خاموشی سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا۔ تو کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا، تم میں سے بعض لوگ بیوی کو طلاق دیتے ہوئے حماقت سے کام لیتے ہیں اور پھر اے ابن عباس، اے ابن عباس، آپ نے یہ بطور تعریض کہا کہ حماقت سے طلاق دے دی اور پھر آ کر کہتے ہیں اے ابن عباس، اے ابن عباس، مسئلہ بتاؤ ہمیں۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اور تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہذا میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا، تیری بیوی تجھ سے لا تعلق ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ 3 طلاقیں دینا ایک ہی وقت میں یہ طلاق بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی رعایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی نکال دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا کہ 1 طلاق دو، 2 طلاق دو، جو قرآن میں حکم ہے کہ الطلاق مرتان، اس کے بعد رجوع ہے، اور اب تو نے 3ری طلاق دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جب تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے راستہ بھی کوئی نہیں رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دیں، تو حضرت عبادہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسئلہ عرض کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقوں سے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، باوجود یہ کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ہوئی ہے اور اس کا گناہ بھی ہوا ہے اور اس طرح دینا بھی گناہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 ہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر تمام ائمہ کا اجماع ہے۔ سید اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا ہے کہ ایک جلسے میں، یعنی ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں ہو جانے پر جمہور صحابہ اور تابعین، ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہے، یعنی یہ صحابہ کا بھی اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ کا بھی اس کے اوپر اجماع تھا، جمہور صحابہ کا، تابعین کے بھی اس کے اوپر اجماع ہے، اور تمام ائمہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ ایک ہی نشست میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی یہ بولے کہ ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں، تو وہ صحابہ کے اجماع کا بھی منکر ہے، گویا اس نے تابعین کے اجماع کا بھی انکار کیا اور اس نے ائمہ کے اجماع کا بھی انکار کیا۔ تو جو صحابہ، تابعین، ائمہ سے ثابت ہے ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے، اس لیے 3 طلاقیں دیں تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ کبھی بھول کر بھی 3 طلاقیں مت دیجیے، بھول کر بھی مت دیجیے 3 طلاقیں، یہ تو اپنی کہتے ہیں نا ڈکشنری سے یہ لفظ نکال دیجیے 3 کا۔ جب ایک سے حاجت پوری ہو رہی ہے تو 3 دینے کی حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ تو 1 طلاق دیں، وہ طلاق احسن، اور پھر رجوع نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دیں، عدت گزر جائے گی، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ 3 طلاقوں سے بھی یہی مقصود ہونا تھا کہ عورت نکاح سے باہر جانی تھی، اور 1 طلاق سے بھی یہی مقصود حاصل ہو جائے گا، لیکن 1 طلاق میں آسانی یہ ہے کہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے آسانی سے، اور 3 طلاقوں میں مشکل یہ ہے کہ بیوی بھی نکاح سے گئی اور اب ازالہ بھی اس کا
انتہائی مشکل امر ہے۔ تو اس لیے 3 کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، طلاق ہمیشہ ایک دیں، اپنے دوست و احباب کو بھی یہ بتائیں، اور جہاں آپ بیٹھتے ہیں جو آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے یا آپ یہ جو آپ سن رہے ہیں اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بھئی کبھی بھی 3 طلاقیں مت دیں، اور پھر 3 طلاقوں کے بعد رونے دھونے سے کوئی کام بھی نہیں بنے گا۔ پہلے آپ یہ سن چکے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کو انتہائی پسند کرتا ہے۔ شیطان کے نزدیک پسندیدہ یہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آ کر لوگ بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے وقت جو حالات اور واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں تو یہ ایک دوسرے کی صورت کو بھی جب تک زندہ نہیں دیکھیں گے، اس طرح حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی شیطان نے 3 طلاقیں دلوائیں، اب دونوں نرم ہو گئے، اب دونوں رونا پیٹنا شروع ہو گئے۔ یہی جو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، شیطان نے ان کو 3 طلاقوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، زبان سے 3 الفاظ بلوا دیے۔ اب وہی بیوی جو یہ کہتی تھی کہ میں تو اس کا شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ مرد جو اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اور اس کو جو ہے وہ اس کے عزیز اور اقارب کو جنازے پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کی غیر شرعی باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہی دونوں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی صورت نکال دیں۔ ظاہر ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں صورتیں نکالنے والے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکام متعین ہیں اسی کا جواب دیا جائے گا۔ کوئی بھی مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، وہ اپنی طرف سے تو کوئی صورت نکال ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس کے مطابق وہ جواب دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دی جانے والی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ازالے کی، اس کے ازالے کی کہ وہی پہلے والا نکاح برقرار ہو جائے، یہ انتہائی مشکل اور دشوار معاملہ ہے۔ تو لہٰذا طلاق دینے سے پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے، ایسے ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر الفاظ نہیں بول دینے چاہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی طلاق دینے والے کے متعلق بھی چند شرائط بیان کی ہیں، اور یہ بھی ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ مفتی صاحب کریں گے، لیکن بعض اوقات جب اس قسم کے ناچاکیاں بڑھتی ہیں یا کچھ معاملات ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کمیونٹیز کے جو بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے، تو وہ بیٹھ کر تمام باتیں سنتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا آئندہ اس طرح نہیں بولتے ہیں، اس میں اس طرح خیال کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر بھی یہاں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، تو ان کو اس معاملے میں بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ دیکھیے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کسی جوتا سینے والے کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ آپ مجھے نبض چیک کریں اور دوا دے دیں، اور نہ ہی کسی جنرل اسٹور والے کے پاس جاتے ہیں جناب مجھے یہ فالج ہو گیا، کینسر ہو گیا یا بیماری ہو گئی، آپ مجھے دوا بتا دیں۔ ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور وہ بھی اچھے سے اچھا ڈاکٹر مشورہ کرتا ہے دوستو احباب سے کہ یار یہ مرض ہے، نزلہ بھی ہے بھلے معمولی سا، یہ مرض ہے تو کوئی اچھا سا ڈاکٹر بتاؤ۔ تو اپنے معمولی سے معمولی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن طلاق کے معاملے میں ایسا دیکھا گیا ہے، بار بار کا مشاہدہ ہے یہ کہ محلے کی عورت نے، بوڑھی عورت نے بول دیا طلاق نہیں ہوئی ہے، تو یہ میاں بیوی گھر میں چپ کر کے بیٹھ گئے طلاق نہیں ہوئی۔ اچھا طلاق ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو اسپیشلسٹ ہے، جو اس کے مسائل کو جاننے والا ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ بتائے گا نا کہ کیا صورتحال ہے، اب گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوئی انانیت یا برادری کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو برادری میں بیٹھ کر حل ہوگا، یہ کوئی ہمارا فلاحی کام نہیں ہے کہ ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ اس کو حل کریں گی۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ، حلال حرام ناجائز کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے برادری کے چند کہ جن کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، استنجا کرنے کے مسائل بھی پتہ نہیں ہیں، اور نماز تو شاید انہوں نے جو ہے وہ عید کی بھی کبھی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو،
کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں عام طور پر غالباً جو اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی بیوی راضی ہے، آپ جانا چاہتی ہو؟ بیوی نے کہا ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ راضی ہو؟ بھائی ہاں، تو بھائی صحیح ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب میاں بیوی راضی ہیں تو پھر آپ دونوں رہیں۔ حالانکہ صریح طور پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں یا طلاق بینہ ہو چکی ہے، اب کوئی صورت بھی نہیں ہے ان کے ساتھ رہنے کی، لیکن یہ برادری کے بڑے بوڑھے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں اور ان دونوں میاں بیوی کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بڑے برادری والوں نے بولا ہے۔ یہی شوہر جب بیمار ہوتا ہے تو کسی سے پوچھ کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ملے گا۔ تو اب اس کو کیا ہو گیا کہ یہ مفتی کے پاس جانے کی بجائے محلے کے لوگوں کا اعتبار کر رہے ہیں، اور وہ بڑی بوڑھیاں جن کو صحیح کھانا پکانا بھی نہیں آتا، جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، بولتے ہیں بچے ہیں نا آپ لوگوں کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور یہ طلاق بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے۔ یہ مسائل قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ نکاح بھی آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اب جب طلاق واقع ہو چکی تو اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ اور کتنی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو دارالفتاء میں آ کر بیان کرتی ہیں بچے ہیں کیا کریں، طلاق تو ہوگی ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن بچوں کا گزارا کس طرح ہوگا؟ یعنی انتہائی یہ ذلت کی بات ہے کہ کیا بچوں کا گزارا اس شوہر سے ہوگا کہ جو طلاق دے چکا ہے؟ کیا یہی تمہارے رزق کا کفیل ہے؟ اگر یہ ابھی مر جائے تو پھر کہاں جائیں گے بچے؟ پھر رہائش کہاں سے آئے گی؟ تو یہ شیطان جو ہے وہ طلاق کے معاملے، ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں جو طلاق کے معاملے کو دبا دیتے ہیں اور سالوں تک جو ہے وہ میاں بیوی طلاق کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جس گھر میں اس طرح جدائی ہو چکی ہو اور وہ میاں بیوی طلاق کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کیا اس گھر میں برکت ہوگی یا نحوست ہی نحوست ہوگی؟ اب جب 3-4 سال گزر گئے، عورت اس وقت راضی ہو کر رہ گئی تھی، اب مرد نے تھوڑا سا غصہ کیا تو اب یہ مسئلہ پوچھنے آ جاتی ہے جی میرے شوہر نے طلاق دی تھی، کب دی تھی؟ 4 سال پہلے۔ بیوی آپ پہلے کہاں سوئی ہوئی تھی؟ جی بچے تھے، اب بچے کہاں گئے ہیں؟ نہیں اب گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی طلاق کے مسئلے کو بھی ہم نے عزت اور بےعزتی کا مسئلہ، انانیت اور قومیت کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ یہ سارے مسئلے نہیں ہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کا کفیل ہے۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی جاننے والے سے، وہ بھی جاننے والا، عام جاننے والا نہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کی بھی داڑھی ہے اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے۔ تو داڑھی معیار نہیں ہے مسائل کا، مسائل کا معیار علم ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ دارالافتاء ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہاں کراچی میں امیر اہل سنت کی یہ خواہش تھی کہ دعوت اسلامی کے بھی دارالافتاء ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو نہ صرف باب المدینہ میں پورا فرمایا، مرکز الاولیاء، سردار آباد اور دیگر شہروں میں بھی دارالافتاء قائم و دائم ہے۔ تو آپ کے پاس جو ہے وہ رہنمائی کے لیے لوگ موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو خدا را آپ اپنی رائے کا مت اظہار کیجئے کہ یوں ہو چکا ہے اب آپ جائیے دارالافتاء۔ وہ آپ کے داڑھی اور امامے یا آپ کی امامت اور مؤذنی کے منصب کو دے کر بولے گا یہ بھی تو دینی بندہ ہے نا، اس نے بتا دیا تو صحیح ہے، تو آپ اس کو دارالافتاء کی طرف ریفر کیجئے، کسی مفتی صاحب کی طرف بھیجئے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ انتہائی شدید مسئلے ہوتے ہیں۔ آپ نے کنایا کی کسی میں پڑھی ہے نا، کون سا لفظ بولا ہے، کون سی حالت تھی، اس کا کون تعین کرے گا؟ تو ہم میں سے کوئی تعین اپنے طور پر نہیں کر سکتا، اس لیے برادری یا قوموں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دارالافتاء کا مسئلہ ہے، تو اس کو دارالافتاء میں حل کیا جائے، بڑے بوڑھوں کے کہنوں کے اوپر نہ رہا جائے۔ اور میں عرض کروں گا گھر والوں سے بھی، بعض مسائل ایسے بھی آئے ہیں کہ اسلامی بہنیں یہ بولتی ہیں کہ اب ہمیں طلاق ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن اگر میں گھر میں جاتی ہوں تو والدین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھائی گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنی بے حسی کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا شخص اپنی بہن اور بیٹی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اب نکاح ہو گیا تو وہ اس کی بیوی ہو گئی،
لیکن جب نکاح ٹوٹ گیا تو وہ اس کے لیے اجنبی ہو گیا. اب ہماری غیرت کو کیا ہو گیا کہ اگر ہماری جو ہے وہ کسی بہن کو بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو اب ہمارے گھر میں اس کے لیے کیوں نہیں جگہ بنتی ہے؟ ہمارے گھر میں اس کے لیے جگہ بننی چاہیے، اس کو تحفظ دینا چاہیے. ہاں یہ کہ شرعی طریقے سے جائز طریقے سے اس کا کوئی جائز جو ہے وہ رشتہ دیکھ کر اس کا آگے نکاح کر دینا چاہیے. آسان، جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ دوسرا بھی نکاح کر سکتی ہے جب شوہر سے آزاد ہو جائے، تو اب وہ حل موجود ہے تو آپ اس کو پناہ دیں، آپ اس کا سہارا بنیں. بعض اسلامی بہنیں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر موجود ہوتی ہے جو ان کا شوہر ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ گھر والے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسے گھر والے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو ان کو تحفظ دیں، پناہ دیں، ان کے اچھے برے کو دیکھیں. اب جب وہ شوہر سے جدا ہوگی تو اب تو ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم اس کے نان نفقے کا لحاظ کریں اور اس کو بولیں کہ دیکھو بہن یا دیکھو میرا بیٹا، اگر شریعت اجازت دے گی تو یہ تمہارا شوہر ہے، اگر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر آپ نے اس کے پاس نہیں جانا. اور اگر عورت اپنی طرف سے جاتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے اشخاص کا بیکاٹ کر دیا جائے، معاشرتی بیکاٹ کر دیا جائے، بولنا چالنا ان سے بند کر دیا جائے. جب یہ صریح طور پر واضح طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان سے تعلقات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہماری طاقت اتنی ہی ہے، مارنا پیٹنا ہم نے نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ تعلق توڑ دینے ہیں اگر اس طرح ناجائز طریقے سے رہ رہا ہے. جی السلام علیکم. حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، حمل کی حالت میں دی جانے والی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن غیر حاملہ عورت اور حاملہ عورت کو طلاق دینے میں صرف فرق اتنا ہے کہ جو عورت غیر حاملہ ہے اس کو طلاق رجعی دی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مینسز ہوتے ہیں، 3 مینسز سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. لیکن حاملہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ بچہ جننے تک ہوتی ہے، تو بچہ جننے تک اس کی عدت ہے، تو بچہ جننے سے پہلے تک اس سے رجوع کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر شوہر طلاق دینے کے بعد انکار کرتا ہے اور گواہ بھی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. یہ بھی مسئلہ کثیر الوقوع ہے کہ عام طور پر جب میاں بیوی آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو طلاق کی یہ صورت بن جاتی ہے، شوہر طلاق دے دیتا ہے اور پھر طلاق دینے کے بعد مکر جاتا ہے کہ میں نے تو طلاق دی نہیں ہے. تو اب اس کا کیا حل ہوگا؟ اب بہت سارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں تو جو سامنے والے فریق ہوتے ہیں جیسے عورت وہ دارالفتہ آتی ہی نہیں ہے، وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ جب انکار کر دے گا تو ہمارے جانے کا کیا فائدہ. تو یاد رکھیے شریعت نے اس کا بھی حل رکھا ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو دارالفتہ میں یہ معاملہ لے کر آئیں تو جو مفتی صاحب ہوں گے ان سے پوچھیں گے. عورت دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور مرد انکار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے. تو عورت چونکہ دعویٰ کر رہی ہے تو جو دعویٰ کرتا ہے تو شریعت اس کو پابند کرتی ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر گواہ پیش کرے. جو دعویٰ کرے گا وہ اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کرے گا. اب اگر عورت گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے اور گواہ وہاں پہ موجود تھے، شرعی گواہ، تو اس صورت میں گواہ یہ بول دیتے ہیں کہ ہاں اس نے طلاق دی ہے، شرعی گواہوں کے ذریعے ثبوت ہو جاتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، مرد کا انکار نہیں سنا جائے گا. لیکن مسئلہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب گواہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں جب عورت اپنے معاملے کو گواہوں سے ثابت نہیں کر سکی تو پھر مرد سے قسم لی جائے گی کہ آپ حلف اٹھا کر کہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاقیں نہیں دی ہیں. اب اگر مرد حلف اٹھا کر یعنی قسم اٹھا کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاقیں نہیں دی ہیں تو اس صورت میں اس کی بات کو مان لیا جائے گا، شریعت اس کی بات کو مانتی ہے. لیکن عورت اگر 3 طلاقوں کا دعویٰ کر رہی ہے اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں کر سکی تو عورت کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ جس طرح بھی چاہے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرے
بھلے مال دے کر اس سے طلاق حاصل کرے، کیونکہ جب شوہر نے قسم اٹھا لی کہ میں نے طلاق نہیں دیے تو اعتبار شوہر کی بات کا کیا جائے گا، طلاق واقع ہونے کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن عورت چونکہ اپنے کانوں سے سن چکی ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس سے دور بھاگے اور کسی بھی ممکن ذریعے سے اس سے طلاق حاصل کرے، بھلے مال دے کر طلاق حاصل کرنا پڑے، مال دے کر طلاق حاصل کرے، لیکن اپنی رضا مندی کے ساتھ اس کے پاس نہ جائے۔ ہاں اگر وہ جبرن کارن زبردستی جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے اور عورت اپنی پوری کوشش سے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ غالب آ جاتا ہے، تو اس صورت میں عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور ارشاد فرمائیے، غیر مدخولہ کے لیے طلاق میں رجعی ہے یعنی رجوع ہے کہ نہیں ہے؟ 1 طلاق دی یا 3 طلاقیں دی ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ طلاق رجعی کتنی مرتبہ ہو سکتی ہے؟ غیر مدخولہ کو طلاق دی ہے تو اگر یوں بولا ہے 1 طلاق تو 1 واقع ہوں گے، اگر اس کو بولا ہے 2 طلاقیں جو میں نے لفظ بیان کر رہا ہوں، اس کو بولا تو میں 2 طلاقیں تو 2 واقع ہوں گے، اگر اس کو یہ بولا کہ 3 طلاقیں تو 3 واقع ہو جائیں گے اور یہ تینوں طلاق بینہ واقع ہوں گے، اور اگر 1 بولا ہے 1 طلاق تو یہ 1 طلاق بینہ واقع ہوگی، اور اس صورت میں نکاح کے ذریعے جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے، اثر نو نکاح کر کے دونوں میاں بیوی ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ طلاق رجی نہیں ہوتی غیر مدخولہ کو، یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اگر 3 یوں بولا ہے کہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، غیر مدخولہ ہے یعنی جس سے قربت نہیں ہوئی ہے، تو پہلی طلاق ہی سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ جو اس نے 2 لفظ اور بولے ہیں یہ فضول گئے، بیکار گئے، پہلی سے طلاق بینہ واقع ہو چکی ہے، اور اگر ایک ساتھ یوں بولا 3 طلاقیں دیتا ہوں تو اس کو بھی 3 واقع ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔